الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا. علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معافی. وصلاتنا وقبلتنا ومصحفنا وقرآننا وبرهاننا ودليلنا وحفيظنا ومغيثنا ونصيرنا ومهرنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وتكسيرنا وهيئتنا ومقصودنا ومخدومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وكريمنا وقريبنا ومغيثنا وغياثنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام صدیق سے حسن و کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، در بہار باغ خصال محمد است، اسلام مائی
اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد۔ حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں چشمہ ہے اس کے اوپر جو دہلیز ہے وہاں پہ یہ شعر لکھا ہوا فارسی میں، اس کے جملے اتنے اچھے ہیں کہ اس پہ عقیدہ اہل سنت بیان ہوا ہے۔ ابو بکر ہم چکابا، لفظوں تے فارسی نہیں بھی آتی، سمجھ آ جائے گا۔ دنیا کعبے کتنے ہیں جی؟ تو خلیفہ اول ابو بکر ہم چکابا، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہیں تو کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، صدر نشین بزم امکان، جانے جانا، جان ایمان، وسیلہ بے کساں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حضور احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ جی کی اہل بیت اطہار پر، آپ جی کے ہر صحابی پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا علی تک، بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رہتی دنیا تک آپ کے فقیروں اور آپ کے ملنگوں اور آپ کے فدائیوں اور آپ کے شدائیوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ہماری پہلی زیارت کی ہے حضرت قبلہ چشتی صاحب کی، اور بہت کم جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں چشتی رنگ نظر آتا ہے۔
یہاں چشتی رنگ بھی نظر آ رہا ہے۔ نقشبندی ذکر خفی کے قائل ہیں، مگر نقشبندی بھی یہ کہتے ہیں جدوں حضور دا نا آئے تو پھر ذکر خفی نو ذکر جلیج بدل چھڑا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ آپ جی نے مجھے حکم دیا حضرت قبلہ چشتی صاحب نے، میں حاضر خدمت ہوں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، حضرت مولانا رمضان صاحب جامع نظامیہ اور دیگر جامعات کے واجب التعظیم میرے لیے علماء، ائمہ، قرب و جوار سے تشریف لانے والے جملہ اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات یقیناً آج ایک امام برحق کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام برحق تو ویسے تو عام شخصیت پر بہت کم بولتے ہیں، مطلب بولیں تو کہتے ہیں شاید اپنے استاذوں کی گل تاں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں بے ادبی ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ استاذ گرامی کی تقریر سن لی ہے وہ استاذوں کا شاگرد ہے۔ ہم سب استاذوں کے شاگرد بیٹھے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، سادات بھی، علماء بھی، ٹھیک ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ان کی زندگی مبارک اتنی تھی، باقی مسئلہ یہ ہے کہ تبھی موت ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے، یہ فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا۔ اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو دنیا میں آپ اسے رسوا ہوتے دیکھیں گے، کیونکہ مالک تگڑے ہیں۔ استاذ گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکدہ ونفعنا اللہ تعالیٰ ومتعنا اللہ تعالیٰ بتراب مزارہ الشریف، آپ کو ایک مرتبہ وہیل چیئر سے دھکا دیا پولیس والوں نے، اب زمین پر تشریف لے آئے، امامت شریف بھی کھل گیا۔ نوکری بڑی عجیب چیز ہے، یہ سرکاری نوکریاں ہیں تو یہ پولیس والے ساڑھے سنگی، مگر جب آرڈر آتا ہے تو پھر رب کا گھر بھی نہیں دیکھتے۔ ہمارا جو ایس ایچ او ہے اس نے کہا کہ اگر آپ جمعہ پڑھائیں گے میری نوکری چلی جائے گی، تو میں نے کہا تمہیں اپنی نوکری سے اتنی وفا ہے، میں گدا ہوں اپنے قریب۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ تو ہماری فیملی بیٹھی ہے نا جی، ہمارا خاندان ہے، برادری ہے۔ میں آج بھی پسرور میں علماء سے اور طلباء سے ایک ہی بات عرض کر رہا تھا، قیامت والے دن یہ تو ایمان ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ایک باری حضور دے سامنے جانا ہے سارے نے، پر جدوں اسی جاواں گے مولوی دین پڑھن والے پڑھان والے اسی تے گونگے ہوں گے، گل تے کر ہی نہیں سکیں گے، اتنا ضرور عرض کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دنیا والے دنیا پڑھ رہے سن، ڈاکٹر بن رہے سن، انجینئر بن رہے سن، فلسفی بن رہے سن، پائلٹ بن رہے سن، فوجی بن رہے سن، اسی تہاڈا دین نہیں چھڈیا۔ اتنا میرا ایمان ہے، اگر سرکار بھی فرما دیں گے جی 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 ایسے ہی ہے کہ پتہ سی کہ 15,000 ملنا ہے، یہ بھی پتہ سی کہ پتہ نہیں راتوں رات مسیت علیہ جواب دے چھڑن جی کل تک اپنا سامان چک لو جی، یہ دے باوجود تسی دین نہیں چھڑیا، یا اللہ ان کو جانے دیجئے، یہ ہمارے اپنے غلام جانے، ہمارے پاس تو یہی ہے جی اور کچھ نہیں ہے جی۔ میں کہتا ہوں سرکاری نوکری ہو تو پھر اللہ جذبہ ایسا دے جیسا حضرت حور کو نصیب ہوا۔ میں ہر سال جاتا ہوں جی کربلا میں، مالک بلاتے ہیں جی بغداد شریف میں بھی، اس سال صرف اس لیے نہیں گیا، استاذ گرامی والا واقعہ ہو گیا ہے، پاسپورٹ شاپر میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا غوث پاک کو اور مولا حسین بادشاہ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو کوئی کام کر کے جائیں 2-4 مہینے تک موقع دے کے جائیے، سائیاں نو عرض کریں گے حضور اے ایصال ثواب نے تو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ یزید کی صف میں تھے جی حضرت حر، میں ان کے دربار پر حاضر ہوا ہوں جی، بڑا ہی آپ کی قبر پر سونا لگا ہوا ہے جی، اے منٹاں سکنٹاں دی گیم ہوئی نے جناب، آپ کو آ کر کہنے لگے آپ واپس چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی ہے تو پھر گل کریں گے، نماز پڑھ لی ہے تو گل کریں گے۔ نال ہی آپ نے حکم دیتا جناب علی اصغر نو، یہ 9 دی رات دا واقعہ جی، 8 اور 9 دا، علی اصغر پاک، علی اکبر پاک نو آپ نے حکم دیتا ہے جی کہ بیٹا جی اذان دیو۔ امام علی مقام دے 3 شہزادے جی، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر تے ایک علی اوسط۔ آپ نو کسی نے پوچھا حضور تینوں دا نام علی کیوں رکھیا نے؟ ایک علی اکبر ہے تے ایک علی اوسط ہے تے ایک علی اصغر ہے۔ فرمایا تو تینوں دی گل کردے ہیں، رب سو دے سارے دا نام علی رکھا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی ہے پھر گل کر دیں۔ سلام پھیرے آپ نے، فرمایا دسو کی گل ہے؟ اور کہنے لگے حضور گل کی ہے جی، تیریاں تک کے اداموں میں مرید ہو گیا۔ دل بدل چھڑیا جی نماز دے اندر ہی۔ عرض کیتا حضور جو ہویا ہو تے معاف کرو تے ہون اپنے غلامہ شامل کرو۔ شامل کیتا آپ نے تے شہید ہو گئے صبح دے ٹائم آپ، ٹھیک ہے۔ آپ نے شامل کر دیں، پہلا ہی جڑا جملہ ارشاد فرمایا انت حر من النار، آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہو چکے ہو۔ جڑا 2-3 منٹ وفا کرے جناب مالک انہوں مجدہ شفاعت سنا دیتے ہیں، انہوں جنت دی بشارت دے چھڑ دیں تے جنہیں ماراں کھا دیوں من۔ اور سردیاں دے اندر پھر ٹھنڈے کمبل بھی اگلے نے سٹے ہون، نومبر دسمبر جنوری فروری فرش دے بہ کے جنہیں گزاری ہوئے بس وظیفہ ایک کوئی کرے، لطف سجن دم بدم، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ بھائی تسی ان نتیجہ آپ ہی کاٹ چھڑو پھر مالکہ نے کی عطا فرمایا۔ میں جمعے چیتنی گال کیا چھڑی کہ استاذ اکرامی جی دو گئے ہوں گے تو غوث اعظم نے استقبال کیتا ہوئے گا، بندے حیران ہو گئے۔ میں کہا تو اے دیتے حیران ہو رہے ہیں کہ غوث اعظم نے استقبال کیتا ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اعظم بھی تشریف لائے ہوں گے۔ غوث اعظم تو ہے نہیں، غوث اعظم یہاں تو حضور تشریف لائے ہوں۔ آپ میں ایک ایسے پولیس والے نو بھی جاندہ جی جنہیں استاذوں نو ایتھے گھٹنے تے ماریا تے کہنے لگے کہ تسی معذور کوئی نہیں ہو، جان بوجھ کے بنے، تسی معذور کوئی نہیں ہو جان بوجھ کے۔ استاذوں نے فرمایا نہیں یار سا ہے ہی نہیں، ویکھ لے۔ انہیں کیا کھڑے ہو کے دس، آپ نے فرمایا سا ہی نہیں ہے۔ انہیں آپ دے گھٹنے تے ڈنڈے مارے، آپ نہ بولے۔ استاذوں دی زندگی چ ایک باری واقعہ بیان کیتا تو استاذ بڑا غصے ہو گئے، پیغام بھجوایا نے انہوں کو کیوں بکواس کردا ہے، کیوں ایندیاں گلاں کردا ہے۔ فقیر اپنی زندگی گل نہیں نہ کرن دینا تو ہوں اجازت ہے نا جی۔ تو وہ بندہ آیا جی خود، پھر انہیں ڈنڈے مارے، انہیں آپ دے نال بدتمیزی کیتی، منگ پناہ محمد بخشا، وہ آپ ہی معذور ہو گیا، خود معذور ہو گیا۔ توبہ 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 توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ استاذ انہیں تکا دیتا جی آپ تے آپ امامہ بھی کوئی نہیں تے نال کے سیٹیا انہیں تے آپ اگو حسن مسکرانا۔ اصول یہ ہے کہ سانوں کوئی گرفتار کرے گا تے اسی پوچھیں گے کیوں گرفتار کر رہے ہیں، تو تکا ماریا تے ماریا کیوں ہے، مگر وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، یہ پوچھا ہی نہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ انہیں کہا مولوی صاحب تسی ہس رہے ہو، فرمایا دیتے میرے کل دلیل بھی دیتے میرے کل دلیل ہے۔ انہیں کیا کی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل ہے وے کہ جنہ واسطے تو میں نو کسیٹ رہے ہیں وہ تینو نہیں ویکھ رہے، جنہ واسطے میں نو کسیٹیا جا رہے ہو میں نو ضرور ویکھ رہے ہیں۔ بھائی انی گل ہے، بس ہونا سی کی کر سکتے ہیں جناب۔ لوگ کہتے ہیں جنازہ بہت بڑا تھا، میں کہتا ہوں جنازہ بڑا نہیں تھا، لوریاں نے تے دکانہ نہیں بند کی تھی، یہ تے قیامت والے دن داتا صاحب نے جواب دینا تسی۔ حضور ساریاں بلال گنج دکانہ کھولیاں سن، ساریاں دکانہ کھولیاں جی۔ جنازہ تے تاں وڈا ہوندا کہ ریاست مدینہ کا حاکم یہ کہتا آج پورا پاکستان بند ہوئے گا، کیونکہ جنہیں حضور دی ناموس تے پیرا دیتا کوئی گل نہیں، جے 2 مہینے پاکستان بند ہوئے تے پھر بھی پاکستان ٹردہ رہندا ہے، تے آج ایک عاشق دا جنازہ ہے تے کندھا میں خود دیاں کھا۔ لیکن ڈبو کہتا ہے جی
میں کہا جان والے نو کرونا نہیں ہویا، تینوں ویکھ کے ہی کرونا ہو گیا۔ میں کہا پتر ویکھ چھوٹے طبقے کی طاقت کتنی ہے، چھوٹے طبقے کی طاقت دیکھ۔ کہتے نہیں نہیں ہمارے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ میں کہا تیرے جنازے 2 کروڑ انسان آ سکتا ہے، لیکن لاکھ سید زیادہ کتوں لے کے آئیں گا؟ 2 کروڑ 2.5 کروڑ انسان آ سکتا ہے، تو 20,000 شیخ الحدیث کتوں لے کے آئیں گا؟ اور 3 کروڑ تیرے جنازے تے انسان آ سکتا ہے، لیکن 10 لاکھ حافظ قرآن کتوں لے کے آئیں گا؟ اے جو ریکارڈ ٹوٹے گا تے کوئی نبی دا غلام ہی توڑ سکتا ہے، باقی دنیا دے اندر کوئی اور نہیں توڑ سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، زور لاؤ لاہوریو زور لاؤ لبیک۔ ہاں اے ذوق چاہیدہ تاجدار ختم نبوت۔ چونکہ اے میرے پیٹی پران تے میں تاں عرض کروں گا جی، اے نعرہ ساڑھے نزدیک نہیں ٹھیک ہے، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نہ رہے گا۔ اے سورج چاند ختم ہو جانے بابے دا نام پھر بھی رہے گا۔ اے استاذن دا انداز ہی نا اینج نعرہ لاندن، میرا دل لے کہندہ ہے۔ دیکھو جی حضور علیہ السلام دی دعوت کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بکری ذبح کیتی یا بکری دا بچہ ذبح کیتا، 2 بیٹے بھی سن آپ دے ویکھ رہے سن ابا جی کی کر رہے ہیں۔ بچیاں دی عادت ہوندی ماں باپ دی نقل اتار دین، وڈے نے چھوٹے نو لٹا کے اشارہ تے چھری پھر چٹی تے نال آپے وڈا ڈر گیا کہ میں کی کر بیٹھا، دوڑ لائی تے ڈگیا بلی دے اتو، جان دے چھڈی، دونوں فوت ہو گئے، دونوں شہید ہو گئے، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرمہ علی بیوی بڑی سمجھدار سی، عرض کرنے آپ نے فرمایا ہن کی کرنا ہے، اے 2 جنازن کر، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دیتی ہے۔ تو کرمہ علی کہنے لگی حضور فکر چھاڑ دیو، ساری دنیا لٹ دیے لٹ جائے، حضور دی دعوت اگے پیچھے نہیں ہوئے گی۔ لپیٹیا جی کپڑے دے اندر جا کے اندر سٹوری چ رکھا ہے، فرمایا حضور دی دعوت کرو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، صاحب تاریخ الخمیس نے لکھیا، کھانا سامنے، نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تو حضور کھائیے، اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بیلیوں نے بھی بلاؤ اور بچوں نے بھی بلاؤ۔ عرض کی تو حضور آپ کھانا مبارک تناول فرمائیں، آپ نے فرمایا نہیں بلا لو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں حضور آپ کھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بلا رہے؟ عرض کی حضور وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہا کہ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے۔ عرض کی تو حضور وہ تو ٹر گئے۔ فرمایا تم موت کو دیکھ رہے ہو، زندگی کو نہیں دیکھ رہے، لے کے آؤ سامنے رکھے جناب، دونوں بچے ہیں سامنے جی کپڑے دے اندر۔ حضور نے فرمایا اٹھ کے روٹی نہیں کھانی ساڑھے نال، لو جناب لو جناب بچے 2 زندہ ہو گئے آپ دے، انہاں چو ایک آپ دے بیٹے انہاں دا مزار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دی قبر شریف تے میں حاضری پیش کی ہے مدائن دے اندر۔ اتنی گال میں عرض کرن لگے جی اگر میرا استدلال غلط ہوئے گا تو اے علماء تشریف فرمان، اے ساڑھے وڈے چون جی اے منو روک سکتے ہیں، تو نظامیہ کا فیض بھی ہے جڑا بندہ گال غلط کرے انہوں تھا ہی روک چھڑ دو۔ میں کہتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھیں حضور وہ دنیا میں نہ ہوں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نگاہ سے دم میں دم آ جاتا ہے، جس طرح پھٹ گئی دم میں سا آ گیا نا، دم میں دم آ گیا۔ میں نے کہا جب جانے جانا انہیں دیکھیں تو دم میں دم آ جاتا ہے، تو جدوں حضور نے خادم رضوی نو دیکھ آئے گا لتا سا نہیں آیا ہوئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ حضور توجہ،
آون تے تسی بیٹھے ہو، تڑے شیخ آون تسی بیٹھے ہو، تڑے پیر آون تسی بیٹھے ہو، اے نہیں ہو سکتا تے پھر اے بھی نہیں ہو سکتا قبر وچ حضور آون تے خادم رضوی لیٹیا رہے۔ حضور یہ آپ کی نگاہ کرم ہمارا کیا ہے جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے ساتھ سا آگے ہونا ہے تو استاد گرامی نے کھڑے ہو کے عرض کیتا ہونا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بندہ ولی کیسے بنتا ہے، بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں ہر کے برو محمد شد فدا۔ سلطان باؤ فرماتے کسی نے پوچھا جی بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا ہر کے بر روئے محمد شد فدا، می رسد او در مراتب اولیاء۔ عرض کی تو حضور بندہ ولی کیویں بندا ہے؟ فرمایا جڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ بیان کرتا رہے رب انہوں ولایت عطا فرما چھڑدا ہے۔ تے بابا تے اپنیاں 10 تقریراں چو 2 تقریراں دے اندر گلاں ہی حضور دے چہرے دیاں کردا سی، او لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، اوتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال۔ مولوی کیوں نہیں اگے جاندا؟ مولوی دربا ادریبو دے چکر چوں نکلدا ہی نہیں۔ یہ تو اس لیے بیٹھتا ہے تقریر سنتے ہو، میں دیکھتا ہوں رفع پڑھتا ہے یا نصب پڑھتا ہے یا جزم پڑھتا ہے، یہ تو اعراب کے چکر میں مارا جاتا ہے، اور ادھر حال یہ ہے دربا دربا دربو دربا تیویں پڑیا ایویں مغز کھپایا، نہ کچھ لبا نہ کچھ ڈٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا، اکو دید سجن دی میرا سارا علم پلایا، اکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا۔ استاد بہت آگے نکل گئے، بڑے بڑے آگے، بڑے اگلی صفوں کے بندے بن گئے استاد، بڑی اگلی صفوں کے بندے جناب۔ ویسے بھی حافظ شرازی نے بھی یہ بات کہی ہے، فرمایا جتھے مولوی صاحب تے صوفی صاحب تے فقیر صاحب 1040 لکھاں سال گٹے تے گوڈے تے نک تے متھا رگڑ کے پہنچ دین، اوتھے رضوی جیسے خادم تے عاشق ایک چھال مار کے پہنچ جاندے ہیں جی۔ بس یہ ہے ہاتھ جوڑ کے جی میں دوبارہ عرض کرن لگے ہیں جی، کوئی تقریر مقصود نہیں ہے، ورنہ تانوں اور دکھے انہاں نوں اور دکھنے۔ جدوں اسی کرسی تے بیٹھے سانوں استاد یاد آنا کہ پہلے ہن بھی کنڈ ننگی تے نہیں ہے، لیکن پہلے تو بالکل ہی ننگی نہیں سی نا جی، یہ پتہ ہوندا سی بابا ہے پیچھے، ہن کنڈ ننگی ہو گئی۔ لیکن یہ صوفیاء نقشبند اور صوفیاء چشت اور صوفیاء سورورد اور صوفیاء قادریت والے فرماتے ہیں جب ولی دنیا میں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے، اور جب ولی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے تلوار نیام سے باہر آ گیا۔ میں کیا بچے لگ دے ہو، ہون تلوار اندر نہیں نے، ہون تلوار نیامہ چو باہر آ چکی نے۔ تم سمجھتے ہو بابا جی دنیا سے چلے گئے یہ مشن رک جائے گا؟ نہیں رک سکتا، بلکہ جس طرح ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے نے پوری دنیا کے اندر عشق رسول کی ایک نئی روح پھونکی تھی، اس طرح رضوی کے جنازے نے پوری دنیا کے غیرت مند لوگوں کو مزید غیرت مند بنا دیا۔ کہتے ہیں جی دیکھو بس یہ جس کو یہ سمجھ لو جی، جس کو مسئلہ ناموس دیکھو جی، مسئلہ بندے کہنے جی مولوی نکل دے کیوں ان سڑکاں تے؟ میں کیا پتر تو تاں نہیں نکلدا کہ تیرے کو ادرک واسطے پیسے ہیں، تو اجی ٹماٹر خرید سکدا ہے، تے تو جا کے پوچھنا اس بندے نو کہ جنہیں 50 غبارے نو پھوک چاڑی ہوئے تے 4 رستے پھٹ جاون تے باقی جڑے 46 بچ جاون تے مغرب دی اذان ہو جائے تے 46 غبارے چو عجیب 45 بھی نہ وکے ہون تے شام نو نے گھر جانا ہوئے تے 4 تیاں نوجوان بھی بیٹھی ہون، انہوں پوچھ غربت کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، میں کیا پاکستان ہے؟ شدرے موڑ تے ٹر جاؤ، لبرٹی چلے جاؤ، تسی اللہ ہو چوک تے چلے جاؤ، 10 سال دیاں تیاں شیشے صاف کر دیاں نظر آن دیاں، اے پاکستان ہے۔
پاکستان نہیں ہے جدو اسلام تخت آئے گا، جدو دین دا نظام آئے گا، مغرب دی نماز تو بعد کوئی تانوں سفید ریش بابا ریڑی لاندیاں نہیں دیکھے گا، وہ دے پتر کام کرن گے، بابا گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھے گا، تانوں 10 سال 11 سال 9 سال 8 سال دیاں بچیاں تانوں سڑکاں کھڑیاں نظر نہیں آن گیاں بلکہ قرآن پڑھ دیاں نظر آن گیاں۔ اور یہ پاکستان کی بات کرتے ہو آپ، اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو کہ جس ملک کے اندر 9 مہینے کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہ پاکستان ہے جا۔ رب نے میں تی دیتی ہے، جن تیاں دیتیاں رب نے تے پیڑاں دیتیاں نو گل ہے ذرا چھیتی سمجھ جائے گا جی۔ جب اسلام کا نظام آئے گا نا جی، انہوں نے رولا ہی تاں حضور ڈردے نے، انہوں نے پتہ ہے جی اسلام آ گیا تو ساڑی V8 چلی جائے گی، ساڑے ڈالے چلے جان گے، ساڑے ہوٹر چلے جان گے، ساڑے پروٹوکول چلے جان گے، کیونکہ اسلام تو پروٹوکول کی بات ہی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک سانولے رنگ دے جی، ایک آدمی سی حرم مکہ شریف دے اندر پیدا ہویا، سانولا رنگ جناب، اتنا سانولا جی، اتنا سانولا کہ لوکی دی ماں نو تانے دیندے سن، جمعی ہی تکی جمعی تے ماں نے تکے مار کے کاروبار کٹ چھڑیا، باپ نے آگ کر چھڑیا جی، یہ میرے نال کوئی تعلق نہیں، نہ میرا کچھ لگتا میں دا کچھ لگتا، اتنا سانولا رنگ، میں کالا رنگ نہیں کہہ رہا جی، سانولا رنگ کہہ رہا جی۔ تے جتھے جا کے بہندا سی اے بندہ جتھے بہندا سی اگلے بندے اٹھ جاندے سن، کہ اتنا سانولا رنگ تے جسم دے اندر ایک عجیب قسم دی بو آندی سی تے لوکی اپنی جگہ بدل کے چلے جاندے سن۔ تے کسی نے کہا پھر میں تینوں اوتھے لے کے چلنا جتھے ریاست مدینہ ہے، اوتھے ریاست مدینہ دا حاکم ہوے کہ جنوں کوئی منہ نہ لاوے انہوں اپنے گلے نال لا کے تے اپنے قدم وچ بٹھا لیندا ہے۔ اوتھے پہنچیا جی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چنج اکھاں میٹ کے کہندن جی جے میں آ جاواں تے آپ دی بزم دے اندر میں نان دی اجازت ہے، فرمایا رستہ بنائیے، رستہ بنایا گیا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی، عرض کی حضور جے میں کلمہ پڑھن تے مینوں کی پیکج ملے گا؟ فرمایا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، اور جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور چلیا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے جا آزما کہتے۔ عرض کیتا جی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو تے کی چاہیے نے؟ عرض کیتا حضور بس کلمہ پڑھ کے مینوں اپنی بزم دے اندر بہن دی اجازت دے چھڈو۔ فرمایا بہن دی گل کردا ہے تسی کلمہ پڑھ لو تے جڑی صف دے اندر ابو بکر بہندے اسی صف دے اندر تسی بیٹھو، تے کدی ابو بکر پاک لیٹ ہو گئے تسی پہلے آ کے بہ گئے تے تنوں کندھے تے ہاتھ رکھ کے نہیں کیا جائے گا کہ آپ پیچھے چلے جائیے بابا جی آ گئے۔ فرمایا نہیں پہلی صف میں آپ ہی بیٹھیں گے۔ حضرت علامہ یہاں پر پہنچے، علامہ اقبال، نہ ساڈا او لہجہ، نہ ساڈی او سر، نہ او ساڈا کردار، نہ او ساڈی گفتار، نہ او ساڈی زبان دی طہارت، جویں کلندر لاہوری نو حضرت بابا جی پڑھ گئے، لیکن چلو چنگیاں دی نقل بھی چنگی ہوندی ہے۔ علامہ فرماندے نا پھر میں تینوں دسنا تھے کی ہویا، جدوں اسود سامنے بیٹھا سی تے حضور ادھر بیٹھے سن، اقبال کہندا اسود آج اسلام ہمرمی شود، اقبال کہندا ساملی تے کالی چیز میں کدی چٹی ہوندیاں نہیں ویکھی، جے ویکھی ہے تے دربار مصطفیٰ دے اندر ویکھی۔ بابا تے ایسے اسلام دیاں گلاں کردا۔ ایک دن ایک بندے نے پوچھا استاذوں نو تہاڈا دن دا خرچہ کتنا؟ استاد فرمان لگے 5 روپے۔ کیا کی مطلب؟ فرمایا اچار دا ڈبہ گڈی چ پیا ہوندا جتھے بھوک لگدی روٹی لے کے کھا لئی تھی۔ آپ نے اٹھنا ہے جی، آپ نے، یہ تو خوش نصیب ہے انہوں نے پڑھ لیا جی، میں اس لیے خوش نصیب نہیں ہوں کہ میں ان کا شاگرد رشید ہوں، رشید تو بڑے لوگ ہیں، میری بس یہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں کسی کو نہ بھی بتاؤں کہ میں خادم صاحب کا شاگرد ہوں، اگلا میں نے آپ ہی کہہ چڑھا ہاں تو بابے دا ہی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے جی، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ تسی اے جڑے میرے نوجوان بچے سنگی بیٹھے ہو جی، بس حضور نہ لنے واہ پیار کرنا ہے۔ اے عشرے دے اندر میں تقریر کر رہا سا، حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی دی مسجد دے اندر اے جملہ میری زبانی چوں نکل گیا، جے میں استاد فرماندے سن کہ او انے واہ پیار کریا کرو، تے او میں تقریر کر کے جان لگیا تے ایک بابا میرے نال تے کہندا ایک گل تو کہی ہے لیکن اودی وضاحت نہیں دتی۔ میں کہا جی کی گل؟ کہن لگے جی انے واہ پیار کرو تے لفظ کی ہے؟
تو میں کیا بابا جی کدی کوئی کام لالچ تو بغیر بھی کر کے ویکھ لیا کہنا نہیں پتر پھر بھی کوئی گل تے دس ہے دے پیچھے گل ہے یہ جڑی بابے نے گل کیتی ہے نا انے واہ پیار کرو یہ دے وچ گل کوئی ہو رہے میں کیا جی بابا جی وہ گل لینے کہ پاویں 2017 یا 18 دا زمانہ ہے احساس چلا گیا ہے وہ محبتاں ٹر گئیاں کیونکہ یہ وفا ان دنوں کی بات ہے فراز جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوتے تھے بورڈ دیاں چھاواں ہوندیاں سن اپنیاں ماما ہوندیاں سن پائیا گوشت بندا سی 7 بھرا 2 بھیڑاں رل مل کے کھا لیندے سن ہن 2 کلو گوشت بندا ہے 4 کھان والے پھر بھی برکت کوئی نہیں مگر میں کیا بابا جی اے حقیقت اج بھی مسلم ہے کہ انا جڑا ہوئے نا انہیں سڑک پار کرنی ہوئے سائیکل موٹر سائیکل گڈی والا گڈی روک دا ہے سائیکل روک دا ہے موٹر سائیکل روک دا ہے او دی باں پھڑ کے تنوں سڑک پار کروا چھڑدا ہے تسی سرکار نال انے واہ پیار کرو اور تے مینوں کچھ نہیں پتا لیکن اتنا میرا ایمان ہے قیامت والے دن پل صراط تے حضور باں پھڑ کے تے رستہ تے پار کرا چھڑدا ہیلی کاپٹر پہ جنازہ کیوں نہیں کیا جی میں نے کہا اس میں کس باقی تو یہ شورا کے فیصلے ہوں گے نا جی نہیں جانا چاہیے مگر شورا کے ذہن میں بابے نے ڈالا ہوگا خبردار جے میرا جنازہ تسی اوتھے لے کے جائے خبردار کسی نے جے میرا جنازہ ہیلی کاپٹر دے اندر رکھیا تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہے وہ بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی ہے میں کیا باجوہ صاحب تانوں لکھاں سلام تسی کوئی دین واسطے کام کرو تے ساری پاکستان کی جتنی فورسز ہیں ان کے لیے جتنی دعائیں سنی مانگتے ہیں کوئی اور نہیں مانگتا پاک فوج کے لیے ہر جمعے میں ہم دعا مانگتے ہیں اب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ انہیں اسلامی اہداف میں کامیابیاں عطا فرما انہیں وہ جذبہ عطا فرما جو حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمایا تھا جی انہیں وہی جذبہ عطا فرما جو حضرت زرار بن ازور کو عطا فرمایا تھا لیکن بابے نے کیا نہیں اے ہیلی کاپٹر ادوں بھیجنا سی جدوں تسی 10,000 شیل مارے سن اے ہیلی کاپٹر ادوں بھیجنا سی جدوں ساڈا فیض آباد دے اندر 10 شہید ہوئے ساڈے کہ تسی کہندے اسی انہاں نو پروٹوکول دینا ہے تسی کہہ نہیں شہید نہیں ہوئے جاں بحق ہوئے اپنا ہیلی کاپٹر اپنے کول رکھو شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں جی کہتے ہیں پھر اتنا لیٹ کیوں جنازہ جی چونکہ تو چنکے تو یہ تو وہ اگر اور مگر جنازہ اتنا لیٹ کیوں ہوا میں نے کہا اس میں بھی ایک حکمت تھی جمعے کو بھی ہو سکتا تھا ہفتے والے دن صبح 9 بجے بھی ہو سکتا تھا 1:15 بجے تاں ہویا کہ اسی دنیا نو دسنا چاہندے ہاں بیننا و بینکم الجنائز اور لوگوں جنازے تے ایک پاسے رہ گئے اے 48 گھنٹے چہرہ سامنے رہا اسی سرد خانے چ نہیں رکھیا صرف دسنا چاہندے ساں نشان مرد مومن باتو گویم چوں مر گایت تبسم بر لب اوس زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا چمن میلا نہیں ہوتا وہ دہن میلا نہیں ہوتا وہ سخن میلا نہیں ہوتا کفن میلا نہیں ہوتا لکھاں سے واہ جی واہ جے تے تسی سمجھ دیو کہ اسی غلط ہیں جی اے ساڑے مولوی اسی سارے غلط ہیں تے تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانوں غرق کر چھٹے تے جے تنوں یقین ہے کہ جنازہ ٹھیک سی تے پھر بھی اجی تسی سوچ رہے ہو کدوں بولنا ہے تے اسی کدی نہیں سوچا جی اس تو بعد جا کے 2 تقریراں کرنی ہون بھی جی تاڑے علاقے چین کھبے سجے 2 تقریراں میں نہیں سوچ رہا کہ اتھے پتہ نہیں میرا گلا چلے گا یا نہیں کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ اے جدوں بھی نعرہ لایا کرو تے اپنے پھیپڑیاں تو زور کڈیا کرو آج تسی چکو گے ہاتھ تے کل رسول اللہ نے ہاتھ چک دینا جناب تاجدار ختم نبوت چلو پہلے تو میں تانوں کیا سی نا کہ بابا جی تک آواز جائے ہوں ذرا تگڑے ہو جاؤ جے چھٹاکی زور میرا لگیا کوئی 2-4 ماشے تاڑا بھی لگنا چاہیے نا ٹھہرو پتر
ٹھہر جا بیٹا تو تیری قسمت نو سلام مگر ہون او زور چاہیے کہ کم از کم آواز کربلا تک جاوے مینوں سنگی کہندے جی کربلا دی گل کیوں کردا ہے میں کہ میں انہاں دے ٹکڑے کھانا تاں گل کردا اور میرا یہ ایمان ہے مولا حسین بادشاہ فرمایا کردے سن جدی چٹھی ساڈے کول آ جائے گی بڑے سائیوں کول اسی لے کے جاواں تاجدار ختم نبوت حسین کا خادم ہے اس پر رب کی اتنی عنایات ہیں تو جس حسین نے 72 کو قربان کیا رب اس پر کتنا ناز کرتا ہوگا تاجدار ختم نبوت اجی تے گلی چ نہیں گئی ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہونے سیاسی نعرہ ہے وہ چلے ہوئے سیاسی نعرہ جے ہویا نا تے قیامت والے دن تسی ہاتھ انج بن کے رکھنا کہنا جی سیاسی نعرہ ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا تاجدار ختم نبوت جدوں تک سارے دی آواز نہیں آنی میں بھی گل نہیں کرنی اگے تاجدار ختم نبوت استاد اکثر فرمایا کرتے سن لاہور والے نے وفا نہیں کیتی لوگ سنگی تے کہندے خاکے دے غم نال گن میں کہندا استاد ساڈی بے حسی دی وجہ تو ٹر گئے اوے میں انہاں نوں واسطے پائے اوے میں انہاں نوں فدا ہو کے دسیا او ویکھو میں ٹر نہیں سکدا اوے میں مر جاواں گا نے انہاں نے پھر بھی میری گل تے کان مینوں ایک سنگی ملیا جی اس نے دسیا استاداں دا بڑا خاص بندہ ہے نام لینے پر آزمائش انہوں نے کہا استاد اس واری دھرنے دے اندر پنڈی جدوں پہنچے تے میرے نال موٹر سائیکل تے بیٹھ کے اندر گئے تو استاد نے میں نے فرمایا پتر ہے زندگی دی میری آخری تقریر ہے تے ذرا دھیان نال سن لے ہاں جی صرف اسی کھڑے ہو جاندے 1.25 کروڑ بندہ جے مینار پاکستان پہنچ سکتا ہے یہ 50 لاکھ بندہ فیض آباد پہنچ جاندہ تے دین تخت آ جانا سی ہن تے رہ ہی تھوڑے گئے نے جی ایک کراچی والے بابا جی رہ گئے امیر اہل سنت جڑے رہ گئے نے کم از کم انہاں دے نال تے کھڑے ہو جاؤ ساڑھے استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول جن کی ایک نگاہ نے ایک طالب علم کو خادم حسین بنا دی میں مفتی کوئی نہیں ہے جی میری مسجد جو استاذ تشریف لے کے آئے پہلی باری فرمانے لگے کہ عزیزم حضرت مولانا قاری حسن رضا تے سارے جگ نے اس تو بعد میں 2 سال قاری کے اندر ہے حالانکہ تجوید کوئی نہیں پڑھی یوم علی تے ساڑی مسجد ہی تشریف لے کے آنے اگلی باری آئے کہنے لگے عزیزم حضرت مولانا مفتی محمد حسن رضا سبحان اللہ اچھا جنوں پتہ ہے میں مفتی نہیں وہ بھی مینوں کہندا ہے سبحان اللہ میں برسر عام کہتا ہوں کئی کلپوں میں کہہ چکا ہوں میں مفتی نہیں ہاں مگر سارے میں منع کردا مینوں نہ کہو کہندے کیوں نہ کہیے ولی دی زبانی چوں نہیں نکلے جی اے انہاں دیاں دعاواں جی استاذ گرامی دیاں کہ ایک طالب علم جامع نظامیہ پڑھن واسطے آیا تے پھر ایک وقت آیا کہ استاذ فرمان لگے ویسے تے خادم رضوی میرا شاگرد ہے لیکن تحریک لبیک دے معاملے دے اندر میں او دا شاگرد تسی حضور نال پیار کرو جی ساڈے نال کھڑے ہو جی اسی انشاءاللہ میں اپنی ضمانت دینا اے تے بہت بڑے لوگ ہیں میں اپنی ضمانت دینا جی کہ میں تحریک لبیک دے کارکن تے بڑے اچھے لوگ ہیں میں نوکر بھی بن جاواں تے بڑی گل ہے تے عقیدہ ختم نبوت مسئلہ ناموس رسالت واسطے محمد حسن رضا نقشبندی رضوی دی لاش تن لوڑ پئی او بھی لینا او بھی حاضر انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہاں واہ واہ اے ویکھو جی اسی تے پڑھے لکھے لوگ ہیں اے پینٹاں لینے کی پڑھیا جی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ یہ میں کسی نوں بھی نہیں کیا جی مگر یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مست سادوں کی تقریر کراں پیا جی 3 سال دا بچہ جی جھوٹ بولن والا غرق ہو جائے تھے 3 سال دا بچہ ہوں ایک جگہ پہلے تقریر کر کے 4 سال دا بچہ میں اتھے عمر پوچھی 4 سال دا بچہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لائے تو میں کیا ہوئے ہون بھی اگر کسی نو مسئلہ ناموس رسالت نہیں سمجھ آئے اے بچے دی لات تھلو لنگ جائے تو شاید انہوں سمجھ آئے اے بزرگ انہوں نے کھڑا کر کے پوچھو جی لبیک یا رسول اللہ دا کی مطلب ہے انہوں نہیں آندا اے بچہ نو پوچھو جی تاجدار ختم نبوت دا کی مطلب ہے نہیں آندا لاندے کیوں ہو وہ کہندے مطلب پاویں نہیں آندا پر جدوں لائیے چس تے آندی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضور زہد الانبیاء حضرت سیدی و ماوائی و ملجائی حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح پاک کا صدقہ، حضور شہنشاہ نقشبند اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، شہنشاہ سورورد کا صدقہ، اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ چشتی صاحب کو ظاہری اور باطنی فیضان عطا فرمائے۔ سادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو استاذ گرامی کی بارگاہ میں پھر رسول اللہ کی کچہری میں قبول فرمائے۔ بہت قلبی تسکین میسر آئی، دلی طور پر خوشی ہوئی، سکون ملا۔ صدیاں بعد جے اتنا پیار کر دیں تو پھر صدیاں پہلے جنہوں نے ڈٹھا ہوئے گا کتنا پیار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر